بھائی ہم نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، پھر جو مرضی حالات ہوں تو بس صبر ہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، مر جانا ہے، غم ہوگا، صبر کریں گے قیامت میں اجر ملے گا، صبر نہیں کریں گے تو نیکیاں کیا کریں گے بھائی؟ برباد کریں گے۔ اور اگر آپ یہ چاہو کہ میری دنیا جنت بن جائے، اللہ نے پہلے بتا دیا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت پیارے اصول بتا دیے، دو اصول، کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈپریشن۔ ڈپریشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹینشنوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ ٹینشن جو آپ کی پیدا کردہ ہے، نمبر دو وہ ٹینشن جو آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ کی حماقتوں سے جو ٹینشن آ رہی ہے اس میں آپ کو ٹینشن بھی زیادہ ہوگی، ثواب بھی نہیں ملے گا، اور آپ اس میں توبہ نہ کی تو دھستے چلے جاؤ گے آپ۔ یہ دنیا میں اللہ کا عذاب ہوگا جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک ٹینشن وہ ہے کہ آپ کی لائف صحیح فٹ فاٹ چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے ٹینشن ہے بھائی۔ آپ نہا دھو کے گھر سے باہر نکلے ٹائم پہ جانے کے لیے، ٹریفک کے قوانین کو بھی فالو کر رہے ہو، ہیلمٹ بھی بائک میں آپ نے لگایا، پیچھے ٹرک والے نے چرس پی ہوئی تھی آپ کے اوپر، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اب یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا اللہ کی طرف سے، اس پہ بھی گناہ معاف ہوگا آپ کا۔ یہ پریشانیاں پیغمبروں کو بھی آئی ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں ڈل گیا، موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی موسٹ وانٹڈ تھے، بنی اسرائیل کو تنگ کر رہا تھا فرعون، اور آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا اور بندہ مر گیا۔ ایک اور ٹینشن آ گئی کہ بھائی اب تو قتل کا کیس بن گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ساری پریشانی آ رہی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصور نہیں تھا۔ تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اور دوسری قسم ہے بھائی جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے، جو اپنی حماقتوں سے آتی ہے اس میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی حماقت سے کوئی ٹینشن آ گئی، آنے کے بعد توبہ کر لو تو وہ ٹینشن اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ نہیں ہے بات میرا خیال ہے۔ اب آپ پراٹھے پھوڑ رہے تھے، یہ وہ صحت کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، اب آپ کو شوگر ہو گئی، اب آپ کو بیماریاں آنا شروع ہو گئی، مسائل کھڑے ہو گئے آپ کے ساتھ۔ یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ آپ کی اپنی بنائی کر۔ اب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو، رو رہے ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، جس دن میں نے 2 لڈو کھائے اور ہر وقت جلیبیاں کھاتا تھا میں، معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ کہے گا چونکہ توبہ میں نے قبول کر لی ہے تیری، لیکن ٹینشن دور نہیں ہوگی۔ کیونکہ فطرت سے انسان جب لڑتا ہے تو فطرت انتقام لیتی ہے، اللہ معاف کر دے گا اس کو، گناہ کو، لیکن جو اس کا دنیا میں سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہو کے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اب کیا کر دے گا؟ چونکہ تو نے توبہ کر لی ہے تو اب یہ ہوگا کہ یہ بیماری اب میں تیرے لیے عذاب کے بجائے رحمت بنا دوں گا۔ پہلے عذاب بن کے آئی تھی، اب کیا بن جائے گی؟ رحمت بن جائے گی۔ تکلیف میں چیخے گا، چلائے گا، گناہ معاف ہوں گے، بشرطے کہ اتنا چیخ کے یعنی ٹینشن نہ دینا شروع کر دے، ہر وقت ہائے ہوئے کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کتنا آسان رکھ دیا نا، بس یہ ہے ڈپریشن کا اسلام میں بنیادی اصول۔ اور بڑی بات کیا ہے؟ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جب مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، او بھائی بس میں جا رہے ہو، کسی کو پائیدان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے گی، کسی کو سیٹ میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، تو پہلے چلا جائے گا، کوئی اسٹیشن پہ پہلے اتر جائے گا، کہ تھوڑا اگلے اسٹیشن سے آ رہا ہوگا۔ تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا، پروگرام تو بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو بڑھ گیا۔ اور یہ بھی عجیب بات بتا دوں، یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو مختصر سمیٹ رہا ہوں، یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوتی نا، دین اگر ان کی زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ایک ٹینشن اللہ نے سب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ہے موت اور اسباب کا فیل ہونا۔ آپ کھربوں روپے کما لو، آپ کے دل میں ایک لاشعور میں خوف ہوگا۔ مثال کے طور پر جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں نا، ملین سبسکرائبر، ایک یوٹیوبر آئے میرے پاس کہ میرے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں، میری ہزاروں لاکھوں روپے کی آمدن ہو گئی ہے۔ میں نے کہا چلو انجوائے کرو۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا رہتا ہے اگر میری زبان بند ہو گئی، اگر جو ہے میرا چینل کسی نے اڑا دیا، اگر مجھے فالج ہو گیا، مجھے ڈمکانا ہو گیا، مجھے فلانا ہو گیا۔ میں نے کہا تو ٹرک کے نیچے آ گیا، یہ تو سوچا نا، بم دھماکہ ہو گیا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو سکتا ہے، اور ہوتا بھی ہے لوگوں کے۔ ایک ٹک ٹاکر جا رہا تھا ویڈیو بناتے ہوئے، ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے، گاڑی ٹرک میں گھسیڑ دی اور وہیں پر انا للہ ہو گیا بیچارے کا۔ تو اب جب یہ چلو وہ تو مر ہی گیا نا، جو نہیں مرے ہیں ان، آپ کو پتا ہے ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں کتنے گورے ایسے ہیں جن کے ملین سبسکرائبر تھے، کروڑوں روپے آمدن تھی، پتہ نہیں کیا ہوا، یوٹیوب نے ان کا چینل اڑا دیا، کوئی ان سے مسٹیک ہو گئی، کیا ہو گیا، روڈ پہ آ گئے وہ۔ کسی بھی چیز میں ثبات نہیں ہے اس دنیا میں،
ہر چیز میں ایک لاشعور میں آپ کو ہوگا کہ کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب کو چھوڑو, آپ ویسے کما رہے ہو, اگر بیٹھ کے آپ ویسے اگر بیٹھ کے کما رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ. اب یہ پراپرٹی میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے کہا یار 20 سال سے پراپرٹی میں نوٹ چھاپ رہے ہیں, وہ بہت پیسہ بنا لیا, رو رہے ہیں, اب روڈ پہ آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں ساری پراپرٹیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ہر بزنس میں 100% یہ خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی وقت یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ ایک لاشعور میں نا اس کو خوف ستاتا ہے, کیونکہ جب وہ مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا, اسی کو سکسیس اور کامیابی سمجھ رہا ہے, تو بھائی اس کے پیچھے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت ڈراتا رہے, بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے صحت بنا لی, بہترین صحت بن گئی, آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے, آپ ڈاکٹر سے کہو گے ڈاکٹر صاحب میں تمام طبی اصولوں پر میں نے عمل کر کے میں کولیسٹرول بھی نارمل ہو گیا, شوگر بھی ایک دم فٹ فاٹ, اب مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہوگی. ڈاکٹر کہے گا کہ ہو سکتی ہے بیماری, ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب جب کینسر کا بھی کوئی سب, میں نے سگریٹ بھی نہیں پی رہا میں, تو ڈاکٹر کیا کہے گا بھائی کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کینسر ہو سکتا ہے. جتنے کینسر کے مریض ہیں سارے بد پرہیزی تھوڑی کی تھی, بہت سارے پرہیز والے تھے. تو یہ لاشعور کا جو خوف اس کو تھکاتا رہے گا نا, تھکاتا رہے گا, اور جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے وہ سارے ٹینشنوں والے اسباب بڑھتے ہیں اور برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے نا, آپ میں برداشت کم ہوتی ہے, آپ کا دل کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ٹینشنوں کے اسباب کم ہونے کے بجائے بڑھنا. سب سے پہلے آپ کی عزت میں کمی آئے گی, آپ اچھے ہی نہیں لگیں گے لوگوں کو. ایکٹروں کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ زبردست, آج بھی بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, لگ نہیں رہے ہوتے خدا کی قسم. فینس کا تو کام ہے کیا کہنا. ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں نا, جو پرانے زمانے میں جب میں نے میٹرک کیا تھا اس زمانے کے ایکٹر, کبھی کبھار آ جاتی ہے نا تصویریں سامنے, تو میں دیکھ رہے ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے ان سے دم کرواؤں میں جا کے نا. اتنی جھریاں اور اتنے بابے بنے ہوئے ہیں, وہ میں تو پہچان نہیں پاتا. بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں سب یہ وہ نہیں, وہ جو ونس اپون اے ٹائم فلانی فلم نہیں آئی تھی اس زمانے کا ہیرو, یہ تو نانا کیا ہے ہو گیا اس بیچارے کو یار. لیکن لوگ کہتے ہیں ابھی بھی آج ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے نیچے کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا. حالانکہ خدا کی قسم ویسے اگر ویسے ہی لگ رہے ہیں تو ہیرو بن کے کیوں نہیں آ رہے فلم میں, کیوں نہیں آ رہے فلم میں, نہیں لگ رہے ویسے بھائی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد كنت ایام الشباب فقط كذبتك نفسك ليس ثوب دریس كالجديد من الثياب. عربی کا ایک شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا ہی لگے جیسا جوانی میں تھا تو اٹ ازنٹ پاسبل, ٹھیک ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا انسان کیا کپڑا اگر پرانا ہو, کتنی اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو, کمپنی ہو, نئے اور پرانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے. کمپنیاں کپڑے بناتی ہیں, میں نے بہت کوشش کی میں وائٹ کلر کے ایسے کپڑے لوں کہ بس قیامت تک اب وہی پہنتا رہوں, مجھے کپڑے سلوانے نہ پڑے دوبارہ. مجھے زیادہ کپڑوں کا شوق نہیں ہے, بس ایک ڈیزائن ہے بس یہی پہنتا رہوں, لیکن وہ خراب نہ ہو. ایک دفعہ لے کے جان چھوڑ جائے یار, اپنے ناپ کے بنا لیں اور پھر اپنے آپ کو اس ناپ کا رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ سکتے ہو نا کہ ناپ تو آپ کا چینج بھی ہو سکتا ہے, تو بھائی میں کوشش کروں گا اسی ناپ کا رہوں میں ہمیشہ, تاکہ درزی کو یہ ناپ دینا اور پھر یہ آستین اور فلانا آستین اور یہ وہ, اس سے جان چھوڑ جائے. ایک دفعہ بنوا کے رکھ لو بھائی, اب موت تک یہی پہننا ہے, اور ایک کفن بنوا لو, مر گئے تو یہ, زندہ ہے تو یہ. لیکن نہیں ہوتا بھائی, جتنا بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لو, تھوڑے دنوں کے بعد اس کی چمک خراب ہوتی ہے, وہ لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی پرانا ہو گیا. تو شاعر نے کہا کہ لیسا ثوب دریس کالجدید من الثياب, نیا کپڑا پرانا کپڑا نئے کپڑے کے جیسا نہیں ہوتا. تو پرانا آدمی بھی میرے بھائی نئے آدمی کے جیسا بولتے کیوں نہیں, تو ہم سب پرانے ہونے والے. کسی کو اس پہ فخر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں, بڑا خوبصورت ہوں, لوگ مرتے ہیں تھوڑے دن تک مر رہے ہیں, اس کے بعد لڑکیاں آپ پہ نہیں مریں گی. ٹک ٹاکر آتے ہیں بڑے اسٹائل میں, لڑکیوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے ہیں واہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہو, اس کو 10-15 سال کے بعد لگے گا کہ اب میں کیوٹ سا نہیں لگ رہا, کوئی لفٹ نہیں کرائے گا. اور لڑکیاں کا تو میں نے بار بار بتاتے رہتا ہوں, تو جلدی بیچاری بوڑھی ہو جاتی. خواتین میں تو بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے, یہ سن کے اور زیادہ جلدی آتا ہے ڈپریشن سے. غصہ کرتی ہے نیچے کمنٹس میں کہ ہمیں کیوں ایسا. بھائی میں تو رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو یہ حقیقت ہے. تو اس سے یہ جو بے دین آدمی کو یہ جو ٹینشنیں ہیں نا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اس نے دنیا کو کیا بنا لیا, اصل. تو یہ بہت بڑی ٹینشن کی وجہ ہے. جس آدمی نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا نا, اس کو اب ٹینشن کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے دل سے جب تک یہ وجہ نہیں نکالیں گے آپ, اس وقت تک دنیا کا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ٹینشن دور کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر خود ڈپریشن میں جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ این ممکن ہے وہ اسٹیج پہ ہنس رہا ہو, اندر سے اس کے دل میں
کانٹے چبھ رہے ہوں گے. کیونکہ جو اصل وجہ ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کی، وہ ہے دنیا کا مسافر خانہ نہ سمجھنا، دنیا کی کامیابی کو کامیابی. اب آپ ایک ایسی چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو جس میں وفا ہی نہیں ہے، جو کسی بھی وقت یو ٹرن لے کے جا سکتی ہے، تو آپ تو بہت بڑے بیوقوف نکلے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہو جبکہ اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ سمجھ رہے ہو خواہشات کی تکمیل کو کامیابی، تو خواہشات کی صلاحیت انسان میں آہستہ آہستہ کم، کل کھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ، اور عین ممکن ہے آج ہی چھوٹ جائے اس سے. تو کامیاب میرے بھائی وہی ہے جو دنیا کو ایگزامینیشن ہال سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، اصل کیا ہے آخرت، اس کو سمجھتے ہیں. ہم جب مدرسے میں تھے نا، حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ہمیں ٹینشن ایک ہی بات کی ہوتی تھی کہ ہمیں آخرت کی اتنی ٹینشن کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ ہمارا بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی ہمارے آخرت کی اتنی ٹینشن ہے کیوں نہیں. اور کامیاب ہماری نظر میں وہ سمجھا جاتا تھا جس کو آخرت کی اتنی ٹینشن پیدا ہو گئی. ہم عبداللہ بن عباس کا جب میں نے یہ قول سنا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا ہمیں اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا تو اسے اتنی ٹینشن ہوتی، اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پہاڑ ہے جو اس کے اوپر گر جائے گا، جب تک وہ توبہ کر کے اللہ کو منا نہ لیتا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو گناہ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکھی آگے بیٹھ گئی ہو، اتنی سی ٹینشن. اور آج کا ماحول دیکھ لیتے تو بھائی گناہ کر کے اتنی سی ٹینشن بھی نہیں ہو رہی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھنے کی ٹینشن ہو رہی ہے. تو آپ نے جو اصل ٹینشن تھی اس کو ٹینشن بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے بنا کس کو لیا؟ دنیا کو ٹینشن بنا لیا. جو بے وفا ہے، لکنھا خلۃ قد سیت من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل، جس کی طبیعت میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، جس کی طبیعت میں دکھانا کچھ اور لانا کچھ اور، امیدیں کچھ اور دلانا، اور حقائق کی دنیا میں کچھ اور ہے، اور دھوکے کی دنیا جو دکھائے جا رہا ہے وہ کچھ اور دکھائے جا رہا ہے، حقائق کیا ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو کہاں سے میرے بھائی سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا اس کو لفٹ ہی نہیں کراؤ. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ عشق ہی نہیں کرو. عاشقوں کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. عاشقوں کو جب سکون ملتا ہے جب ان کی معشوقہ مل جائے اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر دنیا ایسی معشوقہ ہوتی، ملتی اور بھاگنے کا آپشن ختم ہو جاتا، پھر سکون تھا. لیکن دنیا ایسی نالائق معشوقہ ہے کہ بعض دفعہ تو ملتی نہیں ہے، اسی میں مر جاتا ہے. بعض دفعہ ملتی ہے تو بھاگنے کا ہر وقت چانس رہتا ہے. کسی بھی آپ کی محبوبہ مل گئی لیکن اس کے پاس مسلسل فون آ رہے ہیں. اب آپ کسی پہ عاشق تھے نا، مل نہیں رہی تھی آپ کو یہ ٹینشن، جب ملی ہے پہلی رات میں، آپ کی جب شادی تھی پہلی رات میں وسیم کا فون آ گیا، سنیں تمہاری شادی غفار سے ہو گئی ہے. آپ ٹینشن ہوگی آپ کو کہ نہیں ہوگی؟ بولو گے یار یہ وسیم تمہارا کیا لگتا ہے؟ ایکچولی یہ بھی میرا فرینڈ ہے، میری یہاں بھی رشتے کی بات چلی تھی، لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ خوش ہوں. آپ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو پھر میں وسیم کے پاس دوبارہ چلی جاؤں گی. تھوڑی دیر میں ستار کا فون آ گیا. ستار کا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا معشوقاؤں کے ایسے فون آتے ہیں، لیکن دنیا ایسی معشوقہ ہے. وہ کس قسم کے فون آتے ہیں بھی میں بتاؤں گا. تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے جی، فون آ گیا جی، غفار کا فون آ گیا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ غفار ہے، میں کلاس فیلو تھا، مجھے لائک کرتا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے، اور لیکن چونکہ میرے مقدر میں تم تھے تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. 3 4 8 10 جب فون آئیں گے اب آپ کو ہر وقت کھٹکا لگے گا. بولے گے بھائی ملی بھی ہے تو پتہ نہیں کس وقت پتلی گلی سے نکل جائے. ہر وقت سکون نہیں رہے گا آپ کو. تو دنیا کا بالکل ایسا ہی حساب کتاب ہے. آپ کو گاڑی مل گئی، آپ کو بنگلہ مل گیا، آپ کو خوشیاں مل گئی، ہر وقت کا کھٹکا ہے. اور وہ جو معشوقہ ملی تھی نا، اس کا یقین نہیں ہے کہ وسیم اور ستار کا فون آئے گا. لیکن آپ کو جو دنیا میں معشوقہ جس چیز کو بنا لیا، دولت کو، عزت کو، شہرت کو، یہاں فون آتے ہیں باقاعدہ، نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مشہور آدمی دیکھا ہوتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر گیا، فون ہی تو آیا غفار کا، فرشتہ آیا لینے کے لیے، نکل بھائی بہت کما لیا. یہ چیزیں آپ کو کاٹتی رہیں گی. آپ نے دیکھا فلاں آدمی کے پاس دولت تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ روڈ پہ آ گیا. آپ ہر وقت ڈرتے رہو گے یار یہ چھن. میرے پاس آتے ہیں دولت مند لوگ، مفتی صاحب فیکٹریوں کا مالک ہوں، ہر وقت ایک لاشور میں خوف ہے یار ختم نہ ہو جائے. میں نے کہا فیکٹری کو دل میں گھسا دیا تم نے، یہ سوچو ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. عشق نہ کرو فیکٹری سے. بھائی معشوقہ بھاگ گئی تو کیا ہوگا، کہیں اور شادی کر لیں گے. لیکن جب معشوقہ بنا لیا تو پھر اتنے آرام سے یہ نہیں چھوٹے گی. تو معشوقہ بنایا کیوں میرے بھائی آپ نے؟ ہمیں دیکھو اللہ کا فضل سے ہم نے ایسا کہیں ہوا ہی نہیں کہ عشق ہو گیا اور پھر نہیں ہوئی وہاں پہ تو مر رہے ہو بیٹھ کے. ٹرائی کیا، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہوا کہیں اور ٹرائی کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو ٹرائی کرتے رہو بیٹھ کے. میرا جو آپ سے اختلاف ہے نا وہ اس پہ ہے کہ آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. تو اب کیا مسئلہ ہے، جب دنیا سے آپ نے عشق کر لیا تو دنیا کو غفار، ستار اور وسیم کی کالز آتی رہیں گی، یہ ترساتی رہے گی آپ کو.
آپ جوانی سے محبت, آپ بڑے جم میں جا کے بہت بڑے باڈی بلڈر بن گئے, لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے, سلوٹ کرتے تھے, کال آئے گی غفار کی, بولے کہ میں تجھ سے تیری باڈی اب چھین رہا ہوں, بیماری آئے گی آپ کو. میں نے ایک باڈی بلڈر کو دیکھا, بہت تگڑا ماشاءاللہ, بڑا جاندار, 5-6 سال پرانی بات ہے, اب نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, 1.5-2 سال کے بعد ملا, اتنا باریک. کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہو گیا تھا, میں تو مرنے لگا تھا, کوئی وائرس آ گیا ہوگا, ساری محنت ختم. اتنی سخت ایکسرسائز کرتا تھا وہ آدمی. کہہ رہے میں نے 5 سال سے تو روٹی نہیں کھائی تاکہ وہ نہ اسکن جو ہے موٹی نہ ہو جائے, بالکل وہ, لیکن ختم. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, لیکن ہر وقت کا خوف, ہر وقت کا خوف. تو بھائی دل لگانا چھوڑ دو یار. وہ جو کہہ رہا تھا نا فیکٹری کا مالک ہوں, مجھے ڈر لگا رہتا ہے, پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ابے میں نے کہا تو فیکٹری چلا, پیسہ کما, دنیا کو سمجھ کیا مسافر خانہ. زیادہ بند ہو جائے گی نا تو کیا کرے گا؟ بند ہو جائے گی تو کیا؟ میں نے کہا چائے میں ڈبو کے پاپے کھانا. کہہ رہا حلق سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا اتریں گے جب تجھے بھوک لگے گی نا ٹائٹ. سوکھی روٹی میں ایسا مزہ آتا ہے جو بریانی اور کوفتوں میں مزہ نہیں آتا. وہ لذت اللہ تجھے وہاں دے دیں گے. بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ان کو بھی یہی بولنا بھائی, جو میں کھاؤں گا وہ آپ کو کھاؤ گے. وہ تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا بھاگنے تو کیا ہلکے پھلکے, تو ویسے بھی تو مرنے کے بعد کیا بھاگتے نہیں ہیں؟ قبر میں رکھ کے کیا وہی قبر میں گھستے ہیں آپ کے ساتھ؟ لفٹ نہیں کراؤ زیادہ بھائی. 2 ٹکے کی خدا کی قسم اوقات نہیں ہے, 2 ٹکے کی اوقات ہے. اس لیے جب میں کہتا ہوں نا میں ریمو جا رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میری نظر میں یہ مٹی کے کھلونے ہیں. خدا کی قسم مجھے جو آدمی اپنی گاڑی کے ولاگ بنا کے دکھا رہا ہوتا ہے نا, میں نے فراری خریدی ہے فراری, مجھے لگتا ہے بہت ہی بچکانا. جیسے ہم بچپن میں عید پہ ہم ایک گاڑی خریدتے تھے, میرے والد صاحب میرے لیے چھوٹی سی گاڑی لاتے تھے, میں سارے دوستوں کو شو مارتا تھا. تو بالکل یہ فراری شراری یہی کھلونے ہیں. آج کل ولاگر آ رہے ہیں, میں نے گاڑی خریدی ہے, یہ بٹن, یہ ٹھیاؤں, یہ دیکھیں ٹھیاؤں, اور یہ, اور لوگ بےچارے کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ. ابے کیا تو, تیری مینٹل لیول کیا ہے یار؟ یہ 2 ٹکے کے کھلونے پہ تو انسان ہے بھائی. تو اپنے کارناموں پہ فخر کر جو تو نے کیے ہیں, قوم کے لیے کیے, انسانیت کے لیے کیے. ایجوکیشن پہ فخر کر. تو گاڑیاں دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے؟ تو بنگلے دکھا کے کیا فخر کر رہا ہے بھائی؟ تو میں اس پہ ہنستا ہوں کہ میں جس چیزوں پہ ہنستا ہوں لوگ وہ تانے کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے دے رہے ہیں. یہ 2 ٹکے کی نہیں ہے ہماری نظر میں. میری اب تک الحمدللہ یہی سوچ ہے. آپ ریوو کی بات کر رہے ہو, میں 1000 گز کے بنگلے کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. اللہ نے جو میرے اندر جو سوچ رکھی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کھلونے ہیں. تھوڑے دن میں مر جائیں گے, یہاں سے جنازہ اٹھے گا. تبھی میں نے اب تک اپنا گھر نہیں بنایا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے بناؤ, تو اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو اتنا کر لو. کہ وہ ایک الگ سوچ ہے, وہ تو شریعت کا بھی حکم ہے. جب اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں اور آپ اچھا کھا کے اچھا پہن کے بنا سکتے ہو تو پھر بنا لینا چاہیے. میں اس کو پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت سمجھتا ہوں کہ انسان کا مینٹ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور وہ فراری کا ولاگ بنا رہے ہیں. میری گاڑی, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ نیچے جا رہا ہے, بٹن دبا رہا ہوں شیشہ اوپر جا رہا ہے, اور اس میں اتنے آپشن ہے. یہ بٹن دباؤ گے تو یا تو گاڑی کی پبلسٹی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ گاڑیاں بیچتے ہو, ٹھیک ہے, پھر تو آپ کو ظاہر ہے اپنی پروڈکٹ کو اپنی کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے نا. وہ تو آپ مرغی بھی بیچتے ہو تو آپ مرغی کے بھی فضائل سناؤ گے, تو گاڑی بیچ رہے ہو تو کیوں نہیں سناؤ گے؟ تو پاک ویل والے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا بزنس ہے نا, وہ تو بتائیں گے یہ گاڑی میں یہ آپشن پہ, ٹھیک ہے. آپ نے گاڑی خریدی اور آپ اسی کو بتا رہے ہو میری گاڑی اور میرا. ابے بچہ بچکانا سوچ ہے, یہ بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلند ذوق نظر نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو فنا ہونے والی چیزیں اس پہ تو مر رہا ہے یار. جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. کہ نظر کا ذوق بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پست ہے. ہمارے حضرت ایک بڑی خاندانی بات کیا کرتے تھے, آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتی. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, تھرک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کم بخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے. اس اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھرک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کوئی لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو.
یہ با تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے، یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا، اولاد کیسے ہوگی، بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن با ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب با کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو با تو ہونا ضروری ہے. اگر با ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا، وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب با کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی، کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آئی تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ، ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن، عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے، یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں، شہوت کنٹرول ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم برے ہیں، لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو. تم کیا ہو؟ ایک آدمی کہا ہے میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم وقت. کہہ رہے مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے، کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے گئی. اتنا نہ سمجھا، ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک کہ بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے، باقیوں سے نا امید، ختم، ہماری کچھ نہیں لگتی، ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم، 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال، پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا کمائے گا، مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کہا اللہ نے، اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے، ٹھڑک بری چیز ہے، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے، نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے؟ بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا؟ پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو؟ اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے، حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئے کوئی صحت پیسہ نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں، یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہماری حضرت اتنے نیک ہیں، کوئی عورت گزر جائے، حسینائیں آ جائیں، کوئی بھی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی حضرت نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے، یہ کچھ الگ کیس ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں، وہ پرانا ہو گیا بہت، اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی، بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے، متقی جنتی. متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے، انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں، بال ہلاتی بھی لہلاتی بھی، اسے کچھ بھی نہیں، اتنا نیک ہے، اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں، تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا. بھائی جب عورت کا اس طرح ہوگا تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھڑک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی، حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے. اس رغبت کو پورا مت کرو، اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے، خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا، بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے، بعض دفعہ ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ آگے نکل جاتے ہیں بس، اور کیا ہے. اب خوشبو بڑی زبردست ہے، آپ نے اسے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا، یار بڑی زبردست، میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو تو برداشت کر بھائی، تو یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے، کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو برداشت کر بھائی. تو یہ ہے ٹھڑک. یہ کیا کہلاتی ہے؟ ڈھکن کھلا، بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے،
ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندی دے کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیکھ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا. تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو جو بالکل چھوٹا بچہ ہے جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے؟ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی سا گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں ہے. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے, یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی بھی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق. ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات کر رہے, اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی. لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ. وجیح سنا ہے نا لفظ, وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سما تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے, کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا. لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے, پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب؟ جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جہاں تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا, تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے, یہ سب مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی, یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو ڈاکٹر کو بلائے, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با. یہ یاد رکھیں, یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے. بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے. مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بگڑے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا. پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں. بھائی ہم کیا ہے, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہے. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں. میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ, کہ میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. یہ بڑی بھی محبت ہے, یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے, یہ ہوس ہے,
یہ عزت کی ہوس ہے اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے, ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ایک دفعہ میں کہیں گیا, کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے, عرب علماء تھے, تو عربی میں بات کر رہے تھے, کچھ سلام دعا ہو رہی تھی, میں بھی کچھ بات چیت, تو ایک لڑکا عمر بیٹھا, وہ بیچ میں بولنا شروع, سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھا, میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتا نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی, کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے, یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے, ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا, اگلا چپ نہیں ہو رہا, حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں, مجھے بھی آتا ہے. چھوڑ دو, آپ کو پاتا ہوگا بتا کہ پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل واللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں, مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے, قصار مفصل میں سے پڑھا جائے, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ جو آخری چھوٹی صورتیں. افضل یہ ہے, کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں, مغرب میں سورہ بقرہ سے, سورہ آل عمران سے, بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو, ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا, اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے. حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار, وہ پڑھو. لوگ کہیں واقعی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا, تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا, ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا, پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا, بڑا استقبال ہوا وہیں, تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں, جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے, کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا, بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا, ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا, مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے, غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے, مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں, ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا. میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو, مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان, یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے اس زمانے بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے, اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں, طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے, ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن نہیں, اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے, اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے, حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو, دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہر جگہ ہے, یونیورسٹیوں میں بھی ہے, کالجز میں بھی ہے, سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے, سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا, لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری, کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا, فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا, جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے, قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے, تعریفیں کس کی ہوں, ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے, حب, یاد کر لو نا یار, کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے, حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی, یہ ٹھرک یہ ٹھرک ہے, یہ حب مال ہے, اور یہ حب جائے. تو ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب, حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو, اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے.
डॉक्टर खुद ही छुड़वा देते हैं, बस कर मर जाएगा धमाके से फटफटा के। रोजा ही नहीं रखा जाता कभी, बहुत से लोगों से रोजा नहीं रखा जाता, कह रहे हमें तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ। ये भी हुब्बे, इसको हुब्बे जहाँ नहीं कहते, यानी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो ख्वाहिशात के बहुत सारे शोबे हैं, हर ख्वाहिश में लिमिट, लेकिन 3 शोबे बहुत बड़े हैं। उनमें हुब्बे बा है, हुब्बे माल है और हुब्बे जा है। तो ये जो 3 शोबे हैं ना बड़े खतर। और ये अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे घटिया कौन सा सी मोहब्बत है? देखो कुछ बीमारियां, ये तीनों बीमारियां तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई। मैं कभी और वक्त में इंशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको किसी और वक्त में बहुत डिटेल से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको समझो। ये पहली बात तो ये साबित, ये तीनों क्या है, बीमारियां हैं। ये तीनों क्या है, ये नॉर्मल होने की अलामत नहीं, ये तीनों फर्क है। और ये इंसान का सुकून सबसे पहले क्या करती हैं, बर्बाद। जिनमें ये 3 बीमारियां आ गई ना, अब हुब्बे जा आ गई ना, वो उसी में लगा रहेगा, मेरी टांग सबसे ऊंची। और जाहिर है नहीं ऐसा होता भाई, आपकी सारी तमन्नाएं, फिर जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, तकब्बुर में जाता है, ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। अब जिसमें तकब्बुर है, हर वक्त ऊंचा बनने का शौक है, बेगम ने कोई बात उसको कह दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। मैंने देखा ऐसे लोग, बेगम सही कह रही होती है, उनको इस पे कि मेरी इंसल्ट क्या हो गई, मेरी ये कौन होती है, औरत कौन होती है मुझे बोलने वाली? यार तेरे अंदर अगर की ऐब है, तेरी बीवी ने बता दिया तो तू बोल, मैं इस पे क्या करूंगा, गौर करूंगा। अच्छी बात है यार, नहीं बेगम ने क्यों बोल दिया? और औरतों में भी होता है ये, सही खराब, वाकई उसमें खराबी है, मियां ने बोल दिया कि भाई ये आपके अंदर खराबी है, तो थोड़ा सा गौर कर लो, हो सकता है सही कह रहा हूं। नहीं जी, मेरे अंदर तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। हमारे गार्ड ने मुझे बताया कि आपकी क़िरात में गलती है। मैंने कहा भाई क्या गलती है? उन्होंने कहा भाई आप जो पढ़ते हैं ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, म पे कलकला कर रहे हैं, म पे झटका नहीं है। तो मैंने कहा यार बड़ी नवाजिश, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं कितने अरसे से गलत, मुझे ख्याल नहीं था, मअकूल नहीं पढ़ा जाता, ये झटका नहीं आएगा इस पे, तो गलत पढ़ रहा था मैं। उसे मुझे बता दिया, मैंने कहा जिंदाबाद। अब जैसी अगर वो मुझे कहता उस्ताद जी आपकी क़िरात में गलती आ रही, मैं कहूँ एकदम मुझे नाक से धुआं और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए, मैं बोलूं मैंने 3 साल मुफ्ती रशीद अहमद साहब क्या इमामत की, हजरत बहुत सख्त तजवीद के, वो सख्त थे ना, जरा सी दाएं बाएं गलती नहीं करने देते। उन्होंने मेरी गलती नहीं निकाली, मैंने फलां से पढ़ा, इतने अरसे से किसी ने आज तक नहीं कहा एकदम धुआं निकल ले, लाल शुर। तो गलती भी गलती रहेगी, और सेहत डिप्रेशन में कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप पढ़ते रहो। ये कहेगा डिप्रेशन में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, भाई हमने गलती हो रही है तो मैं पहले, मैंने कहा बताओ यार। उन्होंने कहा फजालुम कअस्फिम मअकूल, झटका लेके पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आइंदा दोबारा पढ़ूं तो बताना। फिर एक और लफ्ज है अलैहिम नारुम मुअसदा, यहाँ भी मैं झटका ले रहा था, मुअसदा। उसने कहा उस्ताद जी आपने गलती ठीक नहीं की है। फिर वही मैंने कहा मुझे जबान पे वो चढ़ गया है वही लफ्ज, आज अलम तारा मैंने जानकर पढ़ी, फिर मैंने मअकूल पे झटका नहीं किया। मैंने कहा यार थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ इस। तो अगर मैं यूं करता, मैं कहता हूँ ऐसे, मैंने देखा हुब्बे जहा के मरीजों को ना एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है जब आप उनको गलती बताओ ना, एकदम नीले पीले, एकदम नाक ऐसी फूल जाती है उनकी। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, डिप्रेशन कैसे खत्म की जाए। वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, अबे तू अपना तकब्बुर फिरौनियत खत्म कर, फिरौनियत खत्म कर, तू क्यों अपने आप को नेक समझ रहा है? भाई हम नेक नहीं है, सीधी सी बात है, हम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, अब आप कहें नेक नहीं है तो फिर यहाँ बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं भाई नेक बनने की। ये नहीं कह रहा कि मैं बुरे हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूँ हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम क्या हैं, नेक हैं। हम तो भाई सीधे साधे से इंसान हैं, कोशिश करते हैं बुराइयों से बचने की, और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हम जैसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो। नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे, इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूं, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशन आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूफा बनाओ अपनी। हाँ, जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया, हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश। ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को? समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये 3 दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह। इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौज़ूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है। माल की मोहब्बत, बाह की मोहब्बत, इसका इलाज आसान है। ठरकी होता है ना, औरत के थोड़े दिन दूर रखो, अल्लाह अल्लाह करवाओ, ठीक हो जाता है। शादी करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। उस यानी हुब्बे बाह का आसान है,
اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جا. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا، کہ ہر جگہ میں یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی، اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی، لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے انٹرویو لے جا رہا ہے، سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں، آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے، میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھے سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ تھوڑا ہل رہے ہیں، کہ مجھے بواسیر ہے، اصل میں بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی. اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو، رشتہ لینے گئے نا، یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے، لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کرتا ہوں. آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا مجھے ایک تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر، لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے. نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں، پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد، کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے، اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو، تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی، کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو 3 بیماریاں ہیں نا، حب با، حب جا اور حب مال، ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا، گندی پلید، وہ حب مال ہے. حب با بھی نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال. وجہ اس کی یہ کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جا کا مریض ہے نا، وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی، انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے، تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ. اور یہ کس پہ؟ کھلونوں پہ مر رہا ہے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے. اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ، میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار. تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی، تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے، میری یہ بائک ہے، میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو، وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے، میں ایک دنیا کا کامیاب انسان ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیز ہے تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے. تو چھچور بنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور فرعون کیا چھچور بنے پہ آیا ہوا تھا؟ یہ ہا اولائی الانہار تجری من تحتی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا، وہی باتیں کر، یہ میری سواری ہے، یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی. یہ کلیم اللہ ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تورات لے کر آئے گا، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک گھٹیا سوچ. یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے باغات ہیں، ہا اولائی الانہار تجری من تحتی. میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا، جو میرے جو پیلس ہے، اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے، یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے، فلاں انجینئر سے بنائی، فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو، جس پہ کیا ہو؟ فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شو نہیں مار رہا، میری کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے.
तभी वो समझते हैं कि इस पे शो मारी जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, बंगले, गाड़ियां, ये शो मारने वाली चीजें। मैं शो जो मारता हूं ना, बच्चों पे मारता हूं, बेगमों पे मारता हूं। 4 हैं, तू बता कितनी है। तो मेरे से कोई बोलता है ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास जनाब ये है, मेरा बंगला देखे मुफ्ती साहब, ये मेरा। एक दिन क्या हुआ, हम गुजरांवाला में, वो भी पुराना किस्सा हो गया, उस ताजिर को समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ जामिया के कुछ उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी टीचर थे, आलिम थे। पुरानी बात है, हम लाहौर में गए, वो बहुत बड़ा करोड़पति ताजिर, वो अपने होटल का मुझे विजिट करा रहा है। ये मेरा बिजनेस है ना मुफ्ती साहब, जरा फख्र, यानी एक उसमें एक नेमत के तौर पर, ये मेरा बिजनेस है, बड़ा करोड़ों का बिजनेस है उसका ना, हमारा 2 टके का नहीं था, उस फटे में। अच्छा, ये मेरा बिजनेस है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुतासिर नहीं होता इन चीजों से, एहसास मुतासिर मतलब एहसास कमतरी में नहीं आता कभी। मैं उसको कह रहा था माशाल्लाह अल्लाह और बरकत दे, खुशी हो रही थी मुझे कि अच्छा अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है। फिर उसने अपना घर दिखाया, ये मेरा घर है, बहुत बड़ा घर था भाई, बड़ा लग्जरी, ज़ाहिर करोड़पति ताजिर था वो। जब सारा सेटअप हो गया ना, हमारे एक दोस्त खड़े हुए थे, मैंने ऐसा बीवियां कितनी है, तो उसने कहा 1 है। मैंने कहा फिर क्या फायदा, स्टाइल से बोला ना, उसकी समझ में नहीं आया। और ये जो मेरे साथ दोस्त थे ना, 1 महीने तक हंसते रहे हैं। ये कह रहे यार उसकी 2 टके की वैल्यू आपने 1 मिनट में उसको 2 टके का नहीं छोड़ा आपने। और ये जामिया आने के बाद सबक में भी हंसते रहे। कह रहे मुझे जवाब पे नहीं है, मुफ्ती साहब को जो मेरे बारे में कहते यार, जो मौलाना तारिक साहब को जो स्टाइल था ना, उस स्टाइल से लगा कि ये 1 घंटे से अपना होटल दिखा रहा है, अपना बिजनेस दिखा रहा है, अपनी फैक्ट्रियां दिखा रहा है, अपने बंगले दिखा रहा है, और इस बंदे पे 5 रुपए का भी असर नहीं हो रहा। और आखिर में जिस स्टाइल से इसने बोला मेरे बारे में, कहा बोले बीवियां कितनी, उसने कहा 1। मैंने कहा फिर क्या फायदा है, क्या शो मार रहे हो। उस वक्त हमारी 3 थी, हमने कहा क्या कर रहे हैं, इससे हम बेहतर है ना, हमारे पास ये होटल है ना, हमारे पास ये बंगला है ना, हमारे पास ये, अबे नेचुरल लाइफ तो हमारी है मेरे भाई। क्या करना है तूने, कितना खा लेगा, पराठा, अंडा, मलाई, इसके अलावा चौथी क्या चीज खाएगा भाई। तो वो हम भी खा लेते हैं यार, हमारा इतना बड़ा होटल नहीं है, लेकिन पराठा भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, मलाई भी खा लेते हैं। जिस दिन मक्खन खाने का दिल चाहे मक्खन भी खा लेते हैं, नहीं तो अंडे छोले खा लेते हैं हम। दोपहर हम भी दाल चावल खा लेते हैं, तू बिरयानी खा लेगा तो हम कभी दाल चावल खाएंगे। बिरयानी दोस्त तो बिरयानी खाई भी नहीं जाती इंसान से। क्या है, इतना बड़ा तेरा बंगला हो गया, इतनी गाड़ी, क्या गाड़ी, उबर में चले जाओ, रक्शे में चले जाओ, 2-4 दिन के बाद आदी हो जाता है आदमी। क्या मसला है इसमें, इतनी बड़ी गाड़ी है, क्या करना है, बटन दबाने से। अब तो बटन दबा, यूं खोल ले शीशा, इस पे फखर होते हैं, बटन दबाओ शीशा ऊपर जा रहा है, बटन दबाया। अबे भाई बटन लेस भी अगर हो गए ना, देखने से शीशा नीचे जा रहा हो, फिर भी दूसरी बीवी शीशे से क्या है, बेहतर है। ये क्या ख्याल है। मेरे पास FS गाड़ी थी ना, वो यूं करता था उसको, फिर भी ऊपर नहीं जाता था। इतनी पुरानी गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, उसका वो कुंडा में घुमाता था, फिर भी शीशे की मर्जी है ऊपर जाए या नहीं जाए। फिर भी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा फिर भी हम क्या हैं, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने उसको इतना, उस लाहौर के ताजर ने मुझे अपना विजिट कराया, करोड़ों अरबों, मैंने आखिर मुझे बीवियां कितनी है, उसने कहा ना 1। मैंने कहा फिर क्या फायदा यार, घंटे से तू हमारा टाइम जाया कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। तो हमारे उस्ताद हैं वो, उनको जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको ये जामिया के उस्ताद हैं, उनको मेरे स्टाइल पर ना फिल बधी जवाब पर इतनी हंसी आई। कह रहा यार इस बंदे की शुक्र है उसने वो समझा नहीं मेरी बात को ना, कि उसके मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें थी। गरीब आदमी क्या समझे हमारी बातें यार, हमारे लिहाज से तो गरीब था ना, वो क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में इनको आ गई। वो ये जो इससे हंसी रुक नहीं रही है ना, मैं इसको रुक करूं, मैंने कहा चुप हो जाओ, वो बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं समझाई। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो, अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जा जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है, मगर बवासीर गंदी घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है। जिसको शुगर ना हो समझते हैं गरीब आदमी है ये, तो चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हो ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो वो फीकी चाय पिएगा वो। ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के। गरीबों के तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही उनकी अलामत है कि किस शुगर ही नहीं है यार, तुम्हें सब कुछ खा रहे हो तुम, ठीक है। तो अब ये समझो खूब अच्छी तरह कि मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जाह का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है, हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया करो।
کہ پیسوں پہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا تو پیسہ چھننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ. اب بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے, انسان کو مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لیے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے ہیں, غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ یار غریبی ختم ہو گئی یار, یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار غریبیاں ختم ہو گئی, پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں یار ڈپریشن ختم کرو میری یار. بے پاگل ہے, غریبی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے, ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے, انسان کی سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی, سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے, غریبی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو میڈیکل سائنس نے بھی ترقی کی, پھر بھی صحتیں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. وجہ کیا ہے, صرف معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو, خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے, کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے, تمہیں تو تم کچھ بھی نہیں کھاؤ یار, طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے, لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے. تو خیر, تو ایک ہے نا, بس صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کم بخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو, خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, دکان پہ گیا, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے, کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی, لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں, بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر, میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھئی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں, تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ. اور کمال کی بات, اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ. اب آپ حیران ہو رہے ہوگے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے, اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا, وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے, وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھڑا دو اس عذاب سے. ابھی آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ, یا بہت کم کر دو.
اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو, اللہ آپ کھجور کھا لو, یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z, شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوئے گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی. نام اسلام کے رہے, نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے. اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی, چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا. اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا, خبردار چینی کھانا صحت کے, جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ, کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے.